الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. تو مصدر وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس سے بہت سارے فعل بھی بنتے ہیں اور بہت سارے اسم بھی بنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مصدر ہے. یعنی یاد رکھنا جو مصدر ہوتا ہے یہ کسی سے نہیں بنتا، مصدر کسی سے، لیکن اس سے آگے بہت کچھ بنتا ہے، اس سے آگے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. جیسے قول ہے، اب قول کسی سے بنا نہیں، لیکن اس سے آگے بہت کچھ بن رہا ہے، اس سے آگے. ٹھیک ہے. اچھا، جامد کون سا اسم ہوتا ہے؟ جو کسی سے بنتا نہیں اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں بنتا، وہ جامد ہوتا ہے. اور مصدر جو کسی سے بنتا نہیں اور اس سے آگے بہت کچھ بنتا ہے، اسم بھی بنتے ہیں اور فعل بھی بنتے ہیں. ابھی آپ کی ابتدا ہے، بالکل ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ کتنا کچھ جو ہے وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 3 مشتق. اچھا، مشتق وہ اسم ہے، یہ جو مصدر سے جتنے بھی بنتے ہیں نا، ان سب کو مشتق کہا جاتا ہے. مشتق کا معنی ہوتا ہے نکالے ہوئے. مشتق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکالے ہوئے، بنائے ہوئے. یعنی جو کچھ مصدر سے بنتا ہے اسے مشتق کہا جاتا ہے. اب قول جو ہے کیا ہے؟ مصدر ہے. قول کیا ہے؟ مصدر ہے. اب جو قائلن ہے قول سے بنا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس میں مشتق ہے، اس میں مشتق ہے. قول سے آگے کیا بنتا ہے؟ مقول بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ مقول. آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ اس میں مشتق ہے. اسی قول سے آگے مقول بنے گا، اسی قول سے آگے مقول بنے گا، اسی قول سے آگے اقول بنے گا، اسی قول سے آگے قولا بنے، بہت سارے الفاظ بنیں گے. تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس میں مشتق ہے. مشتق واحد جمع ہے مشتقات. کیا کہیں گے؟ یہ اسماء مشتقات ہیں. تو یہ مشتق جو بھی ہوگا وہ مادہ تو نہیں کہلائے گا؟ نہیں، مادہ نہیں کہلائے گا. مادہ وہ ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے بس. لیکن مشتق میں فعل شامل ہے. یاد رکھنا، جب ہم کہیں گے نا اس میں مشتق، کیا کہیں گے؟ اس میں مشتق، تو پھر اسم ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ اسم. جب ہم کہیں گے نا فعل مشتق، کیا کہیں گے؟ فعل، تو پھر فعل مراد ہوگا. مشتق کی دو قسم. ہاں ٹھیک ہے، ایک فعل مشتق، ایک اسم مشتق. یہ جو قال ہے، یقول ہے، اس کو آپ فعل مشتق کہیں گے، اسم مشتق نہیں کہیں گے. جب قائلن کہیں گے، آخر میں تنوین آ چکی ہے، تو اس کو آپ اسم مشتق کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا نہیں، تو پھر سے میں ایک مرتبہ جو ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. مادہ کے اعتبار سے پہلے یوں سمجھیں کہ اسم کی اقسام عدد کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں. عدد گنتی کے اعتبار سے واحد، تثنیہ، جمع. جو ایک پر کا معنی بتائے وہ واحد ہوتا ہے، جو 2 کا معنی بتائے وہ تثنیہ ہوتا ہے، جو 2 سے زیادہ والا معنی بتائے وہ جمع ہوتا ہے. نمبر 2، اسم کی تقسیم مادہ کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں، وہ بھی جامد. نمبر 1 کی جامد، جو کسی سے بنتا نہیں اور اس سے بھی آگے کچھ بھی نہیں بنتا. مثال رجلن اور ذن. اب اس سے آگے کچھ صیغہ وغیرہ نہیں بنتے اس سے. نمبر 2 مصدر، جو کسی سے بنتا نہیں لیکن اس سے آگے فعل بھی بہت سارے بنتے ہیں اور اسم بھی بہت سارے بنتے ہیں. مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو یہ اپنا فعل سے، مصدر سے جو کچھ بنایا جاتا ہے اسے مشتق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کیا ہے یہاں پر؟ خالق. مثال کیا ہے؟
خالق، میں نے یہاں مثال دی ہے خالقن، یہ اسم مشتق ہے، یہ کس سے بنا ہے خالقن سے بنا ہے، اور خالق یہ کیا ہے مصدر ہے، خالقن یہ اسم فاعل ہے خالقن، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے اسم مشتق کی مثال میں نے دی ہے، خلق سے خلق، خلق سے یخلق، خلق سے خالقن، خلق سے مخلوقن، ہم جو بولتے ہیں نا مخلوقن، یہ اس میں مشتق ہوتا ہے، کس سے بنا ہے یہ لفظ خلق سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس جو یہ آپ کا سبجیکٹ ہے نا، اس کا جو ہے اپنا جو بنیادی جو ہے مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک لفظ سے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ الفاظ کیسے جو ہے وہ پھرتے ہیں، الفاظ کیسے گھومتے ہیں۔ اب یہی خلق ہے، اسی سے خالق کا پھر 14 صیغے، پھر خلق، پھر یخلق، پھر خالق، پھر مخلوق، پھر مخلق، پھر مخلق، پھر اخلق، صیغے بنا کے جو ہزاروں صیغے بن جائیں گے اسی ایک لفظ سے۔ تو یہ ہے کہ ایک لفظ سے کئی الفاظ کیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسا میں کہتا کہ آپ نے بتایا تھا کہ مادہ کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہ یہ اصل ہوتا ہے، اس سے ہزاروں الفاظ بنتے ہیں۔ جی جی، اب ہم اسم کی 3 اقسام ہم نے دیکھی، ہاں ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا تھا جامد۔ اب جامد یہ کہہ رہے ہیں کہ جامد سے الفاظ نہیں بن سکتے، تو پھر وہ مادہ کیسے ہوا؟ اس پر یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی مادہ ہے تو رجل مادہ ہے، رجل ہے تو کیا مادہ، اس کو کہیں یہ مادہ ہی کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے، ایک اصل ہے رجل، لیکن اس سے آگے نہیں بنتے ایسے، کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آگے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، کہیں گے اس کو مادہ ہی کہیں گے، را جیم لام، ٹھیک ہے۔ مادہ وہ ہوتا ہے کہ جو 3 اس کے حرف ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں 3 حرف ہوتے ہیں، بس وہ کیا ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے، کیا کہیں گے 4 نہیں ہوتے، 5 نہیں ہوتے، 6 نہیں ہوتے، جس کے 3 حرف ہوں وہ کیا ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ رجل میں کتنا حرف آ رہے ہیں 3 ہے، را جیم لام 3 ہے، یہ مادہ ہی ہے، یہ کیا ہے مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے جو ہے پھر وہ پھر آگے جو ہے مزید قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو مادہ کیا کہیں گے وہ ہوتا ہے جس کی کیا ہے صرف 3 حرف ہیں، تو رجلوں کی کیا آ رہے ہیں 3 آ رہے ہیں، تو یہ مادہ ہے ایک اعتبار سے۔ اچھا جی، جی جی، ہاں خا لام اور قاف آ رہا ہے، نہیں نہیں، یہ جو الف ہے نا، الف اضافی آ چکے ہیں، الف جو مادہ اس کا بنتا ہے وہ خلق ہے، کیا ہے مادہ اس کا خلق ہے، وہ تو جب یہ اس کو ہم اس میں فاعل کے اندر لے گئے نا، یہ جو الف آ رہا ہے نا وہ اس میں فاعل کا الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آپ نے قوانین نہیں پڑھے کہ مفعول کیسے بنتا ہے، مفعول میں کیا زیادتی کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں آپ یہی خالق ہے نا، اس کو جب اس میں مفعول میں لے کر جائے گا تو مخلوق بن جائے، کیا بن جائے گا مخلوق، یہاں پر میم کا بھی اضافہ ہو رہا ہے اور لام کے بعد واو کا بھی اضافہ ہو رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ ماضی جب دیکھیں تو خالق کا وہاں کوئی اضافہ نہیں ہے، جب آپ مضارع میں لے کر جائے گا تو یخلق یہاں یا کا اضافہ ہو چکا ہے، تو یہ فعل مضارع کا اضافہ ہے، یہ اس میں فاعل کا اضافہ ہے، یہ مفعول کا اضافہ ہوتا ہے۔ اصل جو مادہ ہے وہ خلق ہے، مادہ کیا ہے خلق ہے، خا لام قاف یہ مادہ ہے، یہ سمجھے نا؟ چلا جی، اسم کی یہاں پر جامد کی مثال رجل، مصدر کی مثال قول اور مشتق کی مثال ہے خالق۔ اس میں جامد کی میں نے مزید مثالیں بھی کچھ دی ہیں، اسماعیل لفظ کیا ہے اسماعیل ہے، اسماعیل یہ جامد ہے، یہ وہ جامد نہیں جو اپنا 3 حرف کے اوپر تھا، ہے تو اس میں کیا زیادہ، لیکن معنوی اعتبار سے کیا ہے جامد ہے، اسماعیل سے آگے کچھ نہیں بنتا، نہ اسماعیل کسی سے جو ہے وہ بنا، یہ جامد ہے۔ آگے لفظ ہے امامہ، کیا ہے امامہ، تو یہ بھی کیا ہے جامد۔ آگے جعفر لفظ کیا ہے جعفر، اب جعفر کسی سے بنا بھی نہیں، اس سے آگے بھی کچھ نہیں بن سکتا، اس سے اس کی گردانیں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، اس کی یہ الفاظ کی چینج نہیں آتی اس میں۔ درہم ہے، اس میں بھی نہیں ہوتی، اس میں درہمہ کہنے یدرہم نہیں بنتی بالکل ہے، عربی میں اس کا استعمال نہیں ہے اس کا۔ اس میں مصدر کی مزید مثالیں میں نے دی ہیں، علم اس میں وہ بھی آ جائے گا، جیسے آپ نے پرسنز کا نام دے دیا، جی جی، پوزیشن کا نام دیا، اور پودے کا نام بتایا، جی بالکل، پھر کسی شے کا نام بتایا، درم جو ہے شے ہے، جی جی، پھر ہاں جگہ کا وہ بھی چیزیں بھی آ جائیں گی، بالکل صحیح، جگہ کا بھی آئے، وہ یہ سب جو ہے وہ جامد ہے۔
اس میں مصدر کی مزید مثالیں دی ہیں میں نے. علم, کیا ہے بولو, علم, یہ علم ہے نا, علم یہ مصدر ہے. جاننا, جاننا, علم سے عالمہ, علم سے یعلم, علم سے عالم, عالم اسی سے ہے. علم سے معلوم, معلومات اسی سے, علم سے ہے. تو آگے باہر نہیں بڑھنے آگے, تو یہ کیا ہے, مصدر ہے. یہ کیا ہے آگے لفظ ہے سم, لفظ کیا ہے سمعن, سم سے سامیہ, سم سے یسمع, سامع, آپ سامعین ہیں, سامعات. تو یہ سب مسموع, سنی ہوئی, سنی جو ہے وہ باتیں. تو یہ سارے جو ہیں. آگے قتل, قاتل اسی سے ہے, قاتل, مقتول اسی سے ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر الفاظ. تو یہ بھی کیا ہے, مصدر ہے. یہ مصدر ہے, یعنی ان سے بہت کچھ بن سکتا ہے ان سے. تو یہ کیا ہوئے, مصدر ہوئے. سامع کا مطلب تھا سننے والا. ہاں, سننے والا. اس میں مشتق کی مزید مثال میں نے دی ہے. عالم, پہلے مثال کیا تھی, خالق. اب کیا ہے, عالم. عالم کس سے بنا ہے, علم سے بنا ہے. تو یہ کیا ہوا, اس میں مشتق ہوا. ناصر, یہ کس سے بنا ہے, نصر سے, ناصر. خالق, یہ خلق سے جو ہے وہ کیا ہوا, خالق ہوا. تو آج یہیں تک سبق ہے آپ کا. تو خلاصہ کلام آج کے سبق کا یہ ہوا کہ اسم کی سب سے پہلے تعریف, پھر اسم کی پہچان, پھر اسم کی اقسام. بہت ساری اقسام ہیں. پہلی قسم, قسم اول ہے تعدد کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں. واحد, تثنیہ, جمع. جو ایک کا معنی بتائے وہ واحد, جو 2 کا معنی بتائے وہ تثنیہ, جو 2 سے زیادہ کا معنی بتائے وہ جمع. القسم الثانی, جو دوسری قسم ہے وہ اسم کی مادہ کے اعتبار سے, اصل کے اعتبار سے, وہ بھی 3 ہے. نمبر 1 جامد, نمبر 2 مصدر, نمبر 3 مشتق. جامد جو کسی سے بنے بھی نہیں اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں بنتا, وہ جامد ہوتا ہے. مصدر جو کسی سے بنتا نہیں لیکن اس سے بہت کچھ بنتا ہے. اور مشتق جو مصدر سے بنائے جاتے ہیں ان سب کو مشتق, اور جمع ہے مشتقات, ان کو مشتق یا مشتقات کہا جاتا ہے. اسی کو عربی میں کہوں, اسی کو عربی کے اندر, عربی سے کچھ سمجھتے ہو عربی؟ نہیں. یہ اندازن جو مادہ ہے, جی جی, اندازن کتنے ہوں گے سارے ملا کے؟ اندازن تو جو ہے نا لاکھوں کروڑوں کی پوری جو زبان عربی زبان ہے وہ ایک جو ہے ایک مادہ ہوتا ہے, مادہ ہوتا ہے, اسی سے بنتے, اسی سے. نہیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو مادہ ہے جی, وہ کتنے ہوں گے, کتنے ہوں گے مادے؟ بہت کچھ ہوں گے, بہت کچھ ہوں گے مادے. کوئی بھی لفظ, کوئی بھی لفظ ہے عربی کا, کوئی بھی لفظ عربی کا ہے, آپ اس کا پوچھیں مادہ کیا ہے, اس کا میں بتاؤں آپ. اچھا, میں پوچھتا ہوں. انصاری, انصاری مادہ ہے نصر. تو نصر کا معنی فتح کا ہے. ہاں, مدد کرنا. ہاں, ٹھیک ہے. اچھا, مدد کرنا بھی ہے. جی جی جی, ہاں, مدد کرنا بھی ہے. تو انصاری بھی اسی سے نکلے, اسی سے نکلے گا, اسی سے. لفظ نصر ہے, یہ مادہ ہوگا, اسی سے جتنا الفاظ بنا. انصار ہے, انصاری ہے, نصرہ ہے, ناصر ہے, ینصر ہے, ناصر ہے, منصور ہے, منصر ہے, منصر ہے, انصر ہے, نصرہ ہے, انصار. میں آپ کے سامنے بیان شروع کر دو نا تو گھنٹے چاہیے, گھنٹے. اتنا اس سے ناصرہ سے اتنے الفاظ بنتے ہیں, یہ مادہ ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ کو گرامر سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ گرامر بہت ضروری چیز ہے, گرامر بہت ضروری ہے. ترجمہ پڑھنے کے لیے, حدیث پڑھنے کے لیے, یا عربی کی کوئی ایسی کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو گرامر آنی چاہیے. اگر آپ کو تسنیہ کا علم نہیں تو آپ کیسے کہیں گے یہ تسنیہ لفظ ہے؟ جب عربی کی جو ہے کوئی بھی عبارت آپ پڑھیں گے, جب آپ کو جمع کے متعلق معلوم نہیں, جب آپ کو ماضی نہیں آتی, جب آپ کو مضارع نہ آئے, آپ کو امر نہ آئے, تو آپ کیسے وہاں عربی عبارت کا ترجمہ کر لیں گے آپ اس کی؟ تو یہ ہے کہ گرامر بہت ضروری ہے, اور میں آپ کو آسان انداز سے لے کے جا رہا ہوں, آسان انداز سے. ٹھیک ہے, تو 1 سال میں انشاءاللہ ہم نے گرامر کو ختم کرنا ہے, اس کے بعد پھر جو ٹف گرامر ہے وہ پھر آپ کو پڑھاؤں گا. ابھی بالکل آسان آسان بتا رہا ہوں, آسان ہے. 1 سال لگے گا. ہاں, آسان میں. گرامر کے لیے بہت وقت چاہیے, گرامر کے لیے یعنی اتنا ہے انشاءاللہ کہ آپ کو 70% انشاءاللہ جو ہے وہ گرامر آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کو کتاب پڑھنی آ جائے گی انشاءاللہ. جب آپ 1 سال لگائیں,
علم جو ہے نا یہ محنت مانگتا ہے، وقت مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے باقاعدگی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں آج جو ہے وہ طلبا جو ہے وہ کچھ کم ہیں طلبا، ایسے نہیں. گرامر کے اندر آپ سب کو آنا چاہیے. گرامر کے اندر اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن حدیث ترجمہ یہ وہ جتنی چیزیں ہیں، تو آپ کو اس کلاس میں تو آپ کو آنا چاہیے. یہ تو آپ کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے آپ کے لیے. دیکھیں قرآن کا ترجمہ ہے، آپ کو سارے تراجم ملیں گے. آپ کو کتنے ترجمے ملتے ہیں؟ آپ اردو زبان کے اندر بہت سارے تراجم ہو چکے ہیں. حدیث ہے، بخاری شریف ہے، کتنے تراجم اس کی موجود ہے. ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن اردو کے اندر. لیکن یہ جو گرامر ہے یہ کون پڑھائے گا آپ کو؟ گرامر اس کا سیکھنا انتہا درجے کا جو ہے وہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس کلاس میں آپ جو ہے وہ آپ کی حاضری ہونا چاہیے اس کلاس کے اندر انشاءاللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ گرامر جاننا اس لیے ضروری ہے جی کیونکہ بعض تراجم جی. چاہے وہ اس کے حدیث کے ہوں جی جی یا قرآن مجید کے ہوں، دونوں میں کچھ طبقے ایسے ہیں جو ڈنڈی مار دیتے ہیں. جی جی تو وہ ڈنڈی ماری بھی پکڑی جاتی ہے. ہاں وہ پکڑی جاتی ہے. وہ پکڑ نہیں سکتے ہم اگر آپ ہی ٹھیک ہے. آپ عامر کا ترجمہ کر سکیں گے. آپ ماضی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، مضارع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، فعل کا ترجمہ کیا ہے، مفعول کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے. کسی نے وہاں پر جو ہے وہ ہے اس میں فعل ترجمہ کر دیا ماضی والا، ہے اس میں فعل ترجمہ کر دیا مفعول والا، تو آپ کے لیے پریشانی بن جائے گی. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس کلاس میں آپ کی حاضری ہونی چاہیے اس کلاس کے اندر. ایسا میں کہتا کہ اگر آپ کو صحیح لگے اور باقی سب مان لیں تو جب ایک ٹاپک ختم ہو جائے تو پیچھے سے اگر ریویژن کرا دیا جائے شروع سے نہیں. ہاں جیسے کچھ ریویژن، کیونکہ سچی بات ہے گھر پہ سے ریویژن کر کے تو میں تو نہیں میں انشاءاللہ جو ہے کر دیا کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو مجھے آپ بتا دیا کریں انشاءاللہ کر دیا کروں گا میں. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کچھ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں مجھے الحمدللہ مجھے کے اوپر یاد ہے، مجھے حفظ ہے. جو پڑھاؤں گا سال تک وہ سارا کا سارا مجھے یاد ہے، مجھے سارا کا سارا. ٹھیک ہے. اور جو اگلے ایک سال کے بعد پڑھوں گا وہ مجھے یاد ہے، مجھے وہ بھی یاد ہے، مجھے وہ بھی. ٹھیک ہے. سب کچھ مجھے یاد ہے الحمدللہ گرامر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل سے جو ہے اگلی جو کلاس ہوگی نا تو اسم کے متعلق شروع سے بتا دیا کروں گا انشاءاللہ اسم کے متعلق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.